تو پیارے بھائیوں، آج الحمدللہ عز و جل ہم جانیں گے کہ 11ویں شریف کسے کہتے ہیں۔ تو 11ویں شریف نام ہے ایصال ثواب اور اللہ کے ولی کے تذکرے کا۔ ویسے تو ہر ماہ لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایصال ثواب کے لیے نیاز فاتحہ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن خصوصاً ربیع الآخر کا جو مہینہ آتا ہے، اس کی جو 11 تاریخ آتی ہے، اس میں خصوصی طور سے کیا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور ان کے ذکر خیر کے مجالس کی جاتی ہیں، جس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ کہیں پر قرآن خوانی ہوتی ہے، کہیں وعظ و نصیحت کی مجالس ہوتی ہیں، کہیں پر کیا ہے کچھ کھانے کا لنگر کیا جاتا ہے، اور یہ سب ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور ایصال ثواب حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسے کہ یہ حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ کوئی وصیت نہ کر سکی۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کو بولنے کا موقع ملتا تو ضرور صدقہ کرتی، یعنی صدقہ کرنے کو کہتی، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں ملے گا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اس کو مرنے کے باوجود ثواب ملے گا۔ مسلم جلد 1 باب وصول ثواب صدقہ عن المیت صفحہ 324۔ تو آپ نے سنا کہ حدیث پاک میں کیا ہے کہ صحابی رسول نے عرض کی، اگر کیا ہے میں کچھ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کروں کیا انہیں ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا یقیناً ملے گا ثواب۔ تو اس سے پتہ لگا ایصال ثواب کرنا صحیح اور جائز اور درست ہے۔ اور پھر 11ویں شریف میں دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ ولی کا ذکر، یعنی حضور غوث پاک کی کیا ہے ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی سیرت اور کردار کو بیان کیا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، کہ انہیں بھی حضور غوث پاک کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ حضور غوث پاک کی کرامت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور غوث پاک نے جو عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ولی کی تو شان ہی نرالی ہے، جیسے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور بندہ میرے پسندیدہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، ہاں بندہ کثرت نوافل سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور وہ میری پناہ چاہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ بخاری جلد 2 باب التواضع صفحہ 963۔ تو آپ نے حدیث پاک میں سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو پیارا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی جب اللہ پاک اسے ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر سینکڑوں میل کی چیز کو دیکھ سکتا ہے، اللہ پاک اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر دور نزدیکی وہ باتیں سننے لگ جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ وہ اللہ پاک اس کی زبان بن جاتا ہے، یعنی گویا جو وہ منہ سے نکالتا ہے اللہ پاک اسے پوری فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے، یعنی گویا اگر وہ جسے پکڑ لے تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اگر جسے وہ پھینک دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک اس کے پیر بن جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کا چلنا اللہ کی رضا ہی کے لیے چلنا ہوتا ہے، تو یہ ولی کا مرتبہ ہے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ذکر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کی جاتی ہے، قرآن و پاک کے ذریعے وعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں درست ہیں۔ تو یہ ہے 11ویں شریف،
اور باقی اگر کوئی خلاف شرع کام کرے اور پھر اسے 11ویں شریف کا نام دے تو اس سے کیا ہے 11ویں شریف پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. ایصال ثواب اور اللہ کے بزرگ بندوں کا تذکرہ یہ بالکل جائز اور درست ہے اور ہر اسلامی بھائی کو کرنا چاہیے. ایصال ثواب کے لیے صدقات و خیرات کریں، لنگر کریں، غریبوں میں ضرورت مندوں میں کیا ہے اگر کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا تقسیم کریں، کھانے کے تو کھانا پہنچائیں، مطلب جیسے بھی ضرورت ہو وہ ایصال ثواب ضرور کریں. اور وعظ و نصیحت کی مجلس سے قائم کریں جس سے پتہ لگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاری، ان کی کرامتیں بیان کی جائیں تاکہ پتہ لگے حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، اور ان کی سیرت کو بیان کیا جائے تاکہ پتہ لگے حضور غوث پاک کس مطلب کیا ہے مرتبے پر فائز تھے. اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.